بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہمارے ملک پاکستان میں بہت سے مسائل ہیں۔ ان مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ بچیوں کے رشتے کا بھی ہے۔ بچیوں کے رشتے نہیں آتے، اور اگر آتے ہیں تو وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس کے اسباب پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں، کون سے اسباب ہیں کہ جن کی بنا پر بچیاں اپنی عمر اپنے والدین کے گھر میں گزار دیتی ہیں، ان کی عمر ڈھل جاتی ہے، ان کے رشتے نہیں آتے۔ ویسے تو بہت سارے اسباب اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میں صرف دو وجوہات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ انشاءاللہ اگر وہ دو وجوہات ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئے تو ہماری بچیوں کے رشتے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ کافی حد تک ختم ہو جائیں گی۔ ان میں سے ایک وجہ لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کا مطالبہ ہے۔ بہت زیادہ بے دریغ جہیز کا مطالبہ والدین کی کمر کو توڑ دیتا ہے، اور وہ اگر رشتہ کرنا چاہیں بھی تو وہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہمارے پاس ابھی اتنے اسباب نہیں ہیں کہ ہم بچیوں کا رشتہ کر سکیں، اور وہ بچی کے جہیز کا سامان مکمل کرتے کرتے بچی کی عمر 25-30 سال تک پہنچ جاتی ہے۔ لاہور کے ایک فیکٹری کے چوکیدار ایک بزرگ تھے، وہ واقعہ سنا رہے تھے کہ ہمارے پاس فیکٹری میں چونکہ مرد، خواتین، لڑکیاں، لڑکے، نوجوان سب آتے ہیں کام کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بہت سخت شدید بارش میں ایک لڑکی آئی اور پانی میں بالکل وہ بھیگی ہوئی، بارش میں بھیگی ہوئی آئی۔ میرے پاس ہیٹر تھا، جل رہا تھا، تو وہ ہیٹر کے پاس آئی اور کہا کہ چاچا جی میں ذرا اپنے کپڑے والا وغیرہ خشک کر لوں، تو میں نے کہا کر لوں۔ کہتے وہ آئی، کپڑے خشک کر رہی تھی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کا باپ یا بھائی وغیرہ نہیں ہیں کہ آپ اتنی عمر میں نوجوان ہیں، 20-22 سال آپ کی عمر ہے، آپ خود آتی ہیں اور اتنی سخت شدید بارش میں بھی آپ کام کے لیے آ رہی ہیں؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرا باپ بھی ہے اور کام کر رہا ہے، بھائی بھی ہے اور کام کر رہا ہے۔ تو وہ چوکیدار نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ پھر آپ کیوں مجبور ہیں کام کرنے پہ؟ آپ آرام سے گھر بیٹھیں، آپ کے رشتے کا وقت ہے، آپ کی شادی کی عمر ہے، تو آپ کا رشتہ آئے گا، آپ کام کیوں کر رہی ہیں؟ تو اس نے بڑے عجیب کیفیت میں مجھے کہا کہ چاچا جی میں کام ہی اپنی شادی کے لیے کر رہی ہوں، میں کام ہی اپنے رشتے کے لیے کر رہی ہوں۔ تو میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے لوگوں میں جہیز کا بہت لمبا چوڑا مطالبہ ہوتا ہے کہ جہیز میں موٹر سائیکل ہو، جہیز میں بہت سارا فرنیچر ہو تو پھر وہ رشتے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ورنہ نہیں ہوتے۔ تو میرے باپ بھی لگے ہوئے ہیں کام کرنے میں، میرے بھائی بھی لگے ہوئے ہیں، میں بھی لگی ہوئی ہوں، ہم تینوں کا جو انکم آتا ہے ماہانہ، اس میں سے جو ضروری راشن کا سامان ہوتا ہے وہ اس سے خرید لیتے ہیں، باقی سب کا ہم وقتاً فوقتاً وہ فرنیچر وغیرہ جہیز کا سامان پورا کر رہے ہیں۔ تو اب میری الماری بھی بن گئی، بیڈ بن گیا، تو اب مزید کچھ چیزیں رہتی ہیں۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کا حال کہ باپ، بھائی، بیٹی سب لگے ہوئے ہیں صرف ایک لڑکی کا جہیز مکمل کرنے کے لیے، اور اس پر مجبور کس نے کیا ہے؟ اس ظالم لڑکے والوں نے، کہ جو رشتہ اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ ہمیں جہیز اچھا چاہیے، اگر جہیز نہیں ہوگا تو ہم رشتہ ریجیکٹ کریں گے۔ بلکہ بعض جگہ پہ ایسے بھی واقعات سننے میں آئے ہیں کہ شادی ہو گئی اور بارات بھی آ گئی، اور جب جہیز کو دیکھا تو وہ اتنا نہیں تھا کہ جس مقدار کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، تو انہوں نے واپس وہ بارات کو ہے، وہ بارات جو ہے وہ واپس لے گئے اور اس رشتے کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ اب رشتہ لڑکی کے ساتھ ہو رہا ہے، نکاح لڑکی کے ساتھ ہو رہا ہے، یا اس سامان جہیز کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ پورے رشتے کو ٹھکرا رہے ہیں۔ تو یہ ظالم معاشرہ، بلکہ بالخصوص ظالم وہ لڑکے والے جو زیادہ جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ قیامت والے دن ان تمام باتوں کا جواب دہ ہوں گے کہ جن کی وجہ سے ان لڑکیوں کی عمر ڈھل گئی، ان کے والدین پریشان تھے، یا وہ لڑکیاں کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گئیں
تو اس میں جہاں اس لڑکی کا گناہ ہے، اس میں اس معاشرے کا بھی گناہ ہے کہ جو زیادہ جہیز کے مطالبے کو روا مانتی تھی یا اس کو برحق مانتے تھے۔ تو ان وجوہات میں ایک بڑی وجہ جہیز کا مطالبہ ہے۔ جہیز کا مطالبہ نہ ایمانی غیرت مانتی ہے، نہ انسانی غیرت مانتی ہے، نہ عقل مانتی ہے کہ جو شخص آپ کو اپنا لخت جگر دے رہا ہے، اپنی بیٹی کی طرح اپنی محبوب اولاد آپ کے سپرد کر رہا ہے پوری زندگی کے لیے، آپ اس سے مطالبہ کر رہے ہیں موٹر سائیکل کی، آپ اس سے مطالبہ کر رہے ہیں پلاٹ کی، آپ اس سے مطالبہ کر رہے ہیں فریزر کی، آپ اس سے مطالبہ کر رہے ہیں زیادہ فرنیچر کی۔ یعنی انسان کو اس مقام پہ شرم آنی چاہیے کہ جو شخص آپ کو اپنا لخت جگر دے کر آپ کو اپنا داماد بنا رہا ہے، اس شخص سے آپ مطالبہ ان گھٹیا چیزوں کا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ یہ دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو ہمیں رشتہ منظور نہیں ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہیز کا بہت بڑا مطالبہ ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ بعض جگہ پہ، ہر جگہ نہیں، بعض جگہ پہ بعض واقعات میں والدین بھی بر وقت بچیوں کے رشتے کی فکر نہیں کرتے، وہ اپنے معاش کی فکر میں لگے رہتے ہیں، وہ بچیوں کے تعلیم کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اب بچیوں کو جتنی تعلیم کی ضرورت ہے وہ دلوا کر فوراً بچیوں کے رشتے کا بندوبست کریں، 18 سال 17 سال 20 سال کی عمر میں بچوں کے رشتے کا بندوبست کریں، بچی کو رخصت کریں اپنے والدین کو، اس کی زندگی وہیں پہ گزرنی ہے۔ اگر 25-30 سال وہ آپ کے گھر میں رہیں گی اور آپ تعلیم کے نام پر اس کو اپنے گھر میں قید رکھیں گی کہ جو بچی بھی نہیں چاہتی، تو جب رشتے آتے ہیں تو اس کی عمر کو دے کر وہ ٹھکرا دیے جاتے ہیں، پھر مجبوراً اس کو بڑی عمر کے ساتھ اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ تو اس میں ایک بہت بڑی غلطی بعض جگہ پہ والدین کی بھی ہے کہ وہ بر وقت بچیوں کے رشتے کا بندوبست نہیں کرتے۔ اگر یہ دو چیزیں ہمارے معاشرے سے نکل جائیں، ہمارے بچیوں کے والدین سے جہیز کا مطالبہ ختم ہو جائے کہ جتنا کچھ آپ کی طاقت میں ہے آپ دے دیں۔ دوسرے نمبر پہ والدین بچیوں کی بر وقت نکاح اور شادی کا اور رشتے کا بندوبست کریں، اس کی فکر کریں، تو انشاءاللہ العزیز کافی حد تک ہمارے معاشرے سے بچیوں کے رشتے کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔